جی تو آج میں بات کر رہا ہوں بہن کے بارے میں۔ بہن جو ہے ایک انمول تحفہ ہے، بہت ہی زبردست تحفہ ہے۔ بہن ہمارے ساتھ 20 سے 22 سال لگاتار ہمارے ساتھ رہتی ہے، وہ ہمیں سمجھتی ہے، وہ ہمیں جانتی ہے، پہچانتی ہے، ہماری ضرورتوں کو بھی جانتی ہے، ہر حال میں وہ ہمارا ساتھ دیتی ہے، لیکن اپنی خواہشوں کو وہ ظاہر نہیں کرتی، اپنے غم کو، اپنی تکلیف کو، اپنے درد کو، اپنے دکھوں کو وہ اپنے بھائیوں کے سامنے ظاہر بہت مشکل سے کر پاتی ہے۔ بہت سی بہنیں ہیں جو کر دیتی ہیں، لیکن 90% بہنیں ایسی ہیں جو اپنے غم کو، اپنے دکھ کو، اپنی تکلیف کو اپنے بھائیوں کے سامنے شیئر نہیں کرتی ہیں۔ اس کا ریزن سمپل سا ہے، یا تو بھائی سخت ہوتے ہیں، یا بھائی اس طرح سے اپنی بہنوں سے بات نہیں کرتے جس طرح سے کرنی چاہیے، یا بھائیوں کا رویہ زیادہ ہی تکلیف دہ یا سخت مزاج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہنوں کو ڈر ہوتا ہے کہ شاید کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ لیکن ہمیں بہنوں کے ساتھ ان کے ساتھ جو رویہ ہونا چاہیے وہ دوستانہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ سے وہ دل کی بات کر سکے اور آپ اس سے دل کی بات کر سکے، اور آپ ان سے دل کی بات کر سکے۔ اور جب ایک دوسرے سے دل کی بات شیئر ہوگی تو ہو سکتا ہے جو بھی بہنوں کے دل میں غلط فہمیاں ہیں بھائیوں کے لیے، جو بھی پریشانی اس کو چل رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، ہو سکتا پھر وہ غلط قدم نہ اٹھائے۔ آپ کو بتانے کے بعد آپ کو اس کو سمجھائیں گے، آپ اس کو بتائیں گے، آپ اس کو ہمت دیں گے، آپ اس کو تسلی دیں گے، کیونکہ بہن جذباتی ہوتی ہے۔ بھائی دماغ سے سوچتے ہیں، لیکن بہن دل سے کرتی ہے۔ لیکن بھائیوں کو بھی جذباتی ہونا چاہیے، اگر بہن کو کوئی ضرورت ہے اس کو بنا سوال جواب کیے، بنا کچھ کہے پورا کر دینا چاہیے، لیکن خواہش ایسی ہونی چاہیے کہ جو پوری کی جا سکے۔ اب ہم بہنوں سے لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، ایک دوسرے کو پریشان بھی کرتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ 22-23 سال کی زندگی ہمارے ساتھ گزار کے گئی، ہمارے ساتھ پیار محبت سے رہی، لڑی جھگڑی، ہر وقت ہر پریشانی میں ساتھ بھی دیا، اور پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ جب بھائی بہن جدا ہو جاتے ہیں اور وہ کسی دوسرے کے گھر جاتی ہے، پھر اس کو وہاں پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھالنے کے لیے وقت لگتا ہے، دوسرے لوگوں کو سمجھنے کے لیے، دوسرے لوگوں کو جاننے کے لیے، وہاں پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو اس ماحول میں تبدیل کرنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ اور پھر اسی بیچ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی اور بہنوں میں بہت سی لڑائیاں بھی ہوتی ہے، فائٹس بھی ہوتی ہے، اور دل برائی ہو جاتی ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہن ایک بہت انمول تحفہ ہے۔ جس کے پاس بہن ہے وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب بھائی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب بھی آپ اپنی بہنوں کے گھر جاؤ تو کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ، خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ یہ کس کی حدیث ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہمیں جب بھی اپنی بہنوں کے گھر جانا ہے کچھ نہ کچھ لے کر جانا ہے، اور ہمیں اپنی بہنوں کے لیے جذباتی ہونا چاہیے، دماغ سے نہ سوچ کر ان کی خواہش کو دل سے پورا کرنا چاہیے، تاکہ وہ بھی خوش رہیں اور آپ بھی خوش رہو۔ اور ان کے ساتھ اتنا سخت بیہیویئر نہ کریں کہ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات کو تم سے نہ کہہ سکے، بلکہ اتنے نرم مزاج رہو، ایسے بن کر رہو کہ وہ آپ سے اپنی ہر بات، اپنا دکھ، اپنی تکلیف شیئر کر سکے۔ اور میں یہی امید رکھتا ہوں کہ آج کے ٹائم میں ہر بھائی اپنی بہن سے بے تحاشا، بے انتہا محبت کرتا ہے، اور جیسے آپ کو پتہ بھی ہے کہ بے پناہ بے تحاشا محبت ہوتی ہے بہن بھائیوں میں ایک دوسرے سے، اور جب وہ جدا ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے تڑپتے بھی ہیں، بے چین بھی رہتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنی بہنوں سے محبت کیجیے، ان کے حق کو ادا کیجیے، اور ان کی اچھی پرورش کیجیے۔ اگر آپ بڑے ہیں تو ان کی اچھی پرورش کریں، اگر آپ ان کے چھوٹے ہیں تو ان کا خیال رکھیں جتنا آپ سے رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ بھائی جو ہے بہن کے لیے ہیرو ہوتا ہے، اس کا ہیرو اس کا بھائی ہوتا ہے۔ تو جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔